السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ادب العربی فی شبہ القارہ، بر صغیر میں عربی ادب، اس پیپر کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پیپر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے ایز اے سیمپل پیپر شیئر کیا گیا ہے، اور یہ پیپر ادب العربی فی شبہ القارہ، سرگودا یونیورسٹی، بی زیڈ یو ملتان اسلامیہ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب کی موسٹلی جو یونیورسٹیز ہیں جس میں ایم اے عربک یا پھر ریگولر ایم اے عربک کروایا جا رہا ہے، ان میں یہ سبجیکٹ جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز میں ایز اے آپشنل سبجیکٹ ایم اے عربک میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر بات کی جائے اس پیپر کی، تو اس کا جو ٹائم الاؤڈ ہے 30 منٹ میں، اس میں آپ نے آبجیکٹیو پارٹ کو حل کرنا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے دیے گئے ہیں وہ کچھ سوالات، یہ شارٹ کویسچن ہیں، اس کے بعد ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی ادب العربی فی شبہ القارہ۔ تو سب سے پہلے یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ ادب العربی فی شبہ القارہ سے مراد بر صغیر پاک و ہند جو ہے ہمارا، اس میں عربی ادب کا آغاز کب ہوا، اور یہ کہہ لیں کہ بر صغیر میں عربی ادب کے حوالہ سے، اس کے آغاز و ارتقاء کے حوالہ سے یہ پیپر جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور یہ ان کو شغف ہے کہ ہم جانیں کہ بر صغیر میں عربی ادب کا آغاز کب ہوا، اس کے مشہور بر صغیر کے عربی زبان کے ادباء اور شعراء کون کون سے ہیں، تو اس کے حوالہ سے یہ پیپر جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آج کے دن یہ پیپر جو ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے یہ سیکنڈ پارٹ ایم اے عربی کا ہو چکا ہے تقریباً۔ تو وہ پیپر بھی جب ہمیں مل جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ باقی جو سرگودا یونیورسٹی سے پیپر دے رہے ہیں، دیگر یونیورسٹی سے، ان کے لیے یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ بر صغیر پاک و ہند کے حوالہ سے جو چیزیں اس میں شعراء اور ادباء کا تعارف یا ان کی کتب کے حوالہ سے سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 1 ہے کہ اجب عن الاسئلہ التالیہ بایجاز، کہ مختصر آپ نے ذیل میں آنے والے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے کہ من لقب بلقب حسان الہند۔ حسان الہند یہ کن کا لقب ہے؟ کن کو، کس شاعر کو جو بر صغیر کے عربی شعراء ہیں ان میں سے حسان الہند یہ کن کا لقب ہے؟ تو اس کا فرسٹ کا جو آپشن کریکٹ ہے یہ ہے جی غلام علی آزاد بلکرامی۔ غلام علی آزاد بلکرامی جو ہیں، بلکرام یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، تو یہ حسان الہند ان کا لقب ہے۔ تو فرسٹ کویسچن جو ہے اس کا جو آپ نے مختصر جو جواب دینا ہے، حسان الہند یہ لقب ہے غلام علی آزاد بلکرامی کا۔ اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں سن کر بھی، یا پھر نوٹس بنا کر بھی آپ ان کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اس کے یا پھر ایسا بھی ہے کہ میرا جو ہے یہ نمبر دیا گیا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں ایم اے عربک کا جو ہے، تو اس آپ کو شامل کر لیا جائے گا، اور اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، پاس پیپر، دیگر چیزیں ایم اے عربی کے حوالہ سے، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے اسلامیات اور لیکچرر کے حوالہ سے ان کا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے ہمارے پاس، الا
ایت مدینۃ کان الشیخ فیض الحسن ینتمی، کہ کس شہر کی طرف الشیخ فیض الحسن کا تعلق تھا، ان کی نسبت جو ہے فیض الحسن، شیخ فیض الحسن کی نسبت کس مدینہ کی طرف، کس شہر کی طرف ہے؟ تو الشیخ فیض الحسن جو ہیں سہارنپوری، تو سہارنپور انڈیا کا ایک علاقہ ہے، تو ان کی طرف ان کی نسبت تھی۔ تو جب عربی میں لکھیں گے تو سہارنپور نہیں لکھیں گے، کیونکہ پڑھنے میں عربی میں پے نہیں پڑھتے بلکہ با پڑھتے ہیں پے کی جگہ، تو اس کو سہارنپور لکھیں گے۔ تو الہ ایت مدینۃ کان الشیخ فیض الحسن ینتمی و یا مدینہ سہارنپور، سہارنپور کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اس کے بعد تیسرا کویشچن ہے من کتب کتاب الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، یہ کتاب کن کی تصنیف ہے؟ تو ثقافۃ الاسلامیہ فی الہند یہ کتاب ہے مولانا عبدالحی الحسنی کی۔ ہندوستان کے مشہور رائٹر ہیں، ادیب ہیں، عربی ادب میں ان کا بہت کام ہے، اور اس حوالہ سے ان کی بہت سی خدمات ہیں جن کو علماء اور دیگر ادباء جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو من کتب کتاب الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند ہوا مولانا عبدالحی الحسنی جو ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، ہندوستان میں اسلامی ثقافت۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے ماذا کان اسم شاہ ولی اللہ الدہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں ان کا، حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام پوچھا جا رہا ہے۔ ماذا کان اسم شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا اصل نام پوچھا جا رہا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جو اصل نام ہے یہ قطب الدین احمد تھا، قطب الدین احمد ان کا نام تھا اصل۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا 4 آپ کے بیٹے تھے، اور ان کا نام اس لیے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے پیپر میں، آپ کی 2 جو خدمات ہیں، 2 ان حوالہ سے اس کو عربی ادب میں شامل کیا گیا۔ ایک تو آپ کی کتاب ہے مشہور حجت اللہ البالغہ، یہ آپ کی کتاب جو ہے اس کو سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، اور دوسری بک ان کی جو قصیدہ ہے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم کے نام سے، تو یہ آپ کی 2 جو ایک کتاب حجت اللہ البالغہ وہ اس سلیبس میں شامل ہے ادب العربی فی شبہ القارہ میں، اور دوسرا آپ کا جو قصیدہ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو ماذا کان اسم شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو نام ہے قطب الدین احمد ہے، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے من کتب تفسیر المظہری، تفسیر مظہری کے رائٹر کا جو نام پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کنہوں نے لکھی ہے، تو اس کے رائٹر کا جو نام ہے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں۔ پانی پت ہندوستان کا یہ علاقہ ہے، اور پانی پت کی اہمیت جو اس حوالہ سے بھی ہے کہ پانی پت کے علاقہ میں اس کا جو علاقہ ہے وہاں ابراہیم لودھی کو شکست دی گئی تھی، بابر نے شکست دی تھی، تو اور ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی۔ تو تفسیر مظہری آپ کے مرشد تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے جو مرشد تھے مرزا مظہر جان جانا، تو آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے اکتساب فیض کیا، تو ان کے نام پر، اپنے مرشد کے نام پر انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ عربی میں ہے یہ، اور تفسیر مظہری میں سے یہ تفسیر جو ہے اس میں سے ادب العربی فی شبہ القارہ کا جو ٹاپک لیا گیا ہے وہ سورہ قریش، سورہ قریش جو ہے جو سلیبس میں شامل ہے وہ تفسیر مظہری سے لی گئی ہے، اس کی لغوی اور جو تفسیر ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو تفسیر مظہری جو ہے اس کے رائٹر کا نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، اور انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر اس کتاب کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ اور ایک کویشچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تفسیر مظہری کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، تو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب جو جدید جو شائع ہوئی ہے، جو طباعت ہوئی ہے اس کی، اس میں یہ 7 جلدوں میں آ رہی ہے، لیکن پہلے جو ہے یہ 10 جلدوں میں تھی۔ اس کے بعد املاء الفراغات بکلمات مناسبۃ،
کہ جو خالی جگہ ہیں آپ نے مناسب کلمات لگا کر ان کو فل کرنا ہے. تو یہ کہہ لیں کہ فل ان دی بلینکس. تو السبعۃ السیارہ، سبع سیارہ یہ 7 ستارے، یا یہ کہہ لیں یہ من مصنفات کن کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف جو ہے یہ غلام علی آزاد بلکرامی کی ہے. پہلے بھی ان کا جو پہلے حسان الہند، یہ بھی لقب بھی غلام علی آزاد کا ہے، اور السبعۃ السیارہ یہ بھی ان کا غلام علی آزاد کی تصنیفات میں سے ہیں. تو فرسٹ آپشن اس کا یہ غلام علی آزاد جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد کتاب جو ہے دوسرا کویسچن ہے، کتاب لمعات التنقیح فی شرح. تو یہ کتاب ہے حضرت محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ تصنیف کی ہے. یہ شرح کی ہے انہوں نے مشکوٰۃ المصابیح کی. خطیب تبریزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح. لمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح. تو یہ اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے مشکوٰۃ المصابیح یہ کریکٹ ہوگا کہ لمعات تنقیح یہ کتاب جو ہے یہ مشکوٰۃ المصابیح کی شرح ہے اور عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے. اس کے بعد تفسیر المظہری یشتمل علی مجلدات جو ہے یہ عاشرہ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. تفسیر مظہری جو ہے یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد کتابہ کتاب نزہۃ الخواطر. تو نزہۃ الخواطر جو ہے یہ لکھی گئی عبدالحی الحسنی نے. الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند یہ بھی انہی کی ہے، مولانا عبدالحی الحسنی کی ہے. اور دوسری جو ہے نزہۃ الخواطر یہ بھی عبدالحی الحسنی کی ہے. اس کا کریکٹ آپشن عبدالحی الحسنی ہوگا. اس کے بعد ہے کویسچن ہے ہمارے پاس، داخلہ ابن القاسم او محمد بن قاسم فی شبہ القارہ سنۃ 94 ہجری ہے یا پھر 92 ہجری میں. تو اس میں جو ہے یہ 92 ہجری سے 93 ہجری جو ہے یہ دو آپشن ملتی ہیں. تو پہلا جو ہے یہی کریکٹ ہے کہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم جو ہیں وہ بر صغیر میں ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. اموی دور کا یہ زمانہ ہے، تو اس میں یہ داخل ہوئے تھے. اس کا 92 جو ہے ہجری یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کان العرب یطلقون اسم السندھ علی منطقۃ واقعہ. تو اسم السندھ جو ہے عرب جو تھے وہ اطلاق کرتے تھے اسم السندھ سندھ کو علی منطقۃ علاقہ جو ہے واقعہ نہر السندھ جو غرب میں نہر السندھ دریائے سندھ کے جو غرب میں مغرب میں واقع جو علاقہ ہے اس کو اسم سندھ کا نام دیتے تھے. تو اس میں غربی جو ہے یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ غربی. اس کے بعد توفی القاضی ثناء اللہ بانی پتی سانتا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ 1225 ہجری میں قاضی ثناء اللہ کی وفات ہوئی ہے. ان کی تفسیر کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ تفسیر مظہری آپ کی لکھی ہوئی مشہور تفسیر ہے، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد ولد الشاعر ابو عطاء السندی فی مطلع القرن الہجری. تو ہجری کے حساب سے ابو عطاء السندی جو ہیں یہ دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے تھے. یہ واحد عربی شاعر ہیں ہندوستان کے، سب سے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں ہندوستان کے. اور دوسرا جو ہے یہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری اور کچھ حالات زندگی، ان کے حالات زندگی جو کامل ہیں وہ تو نہیں ملتے، لیکن تھوڑا بہت ان کا تعارف اور ان کی شاعری کے بارے میں جو چیزیں ہیں دیوان الحماسہ ابو تمام نے جو تصنیف کیا ہے اس میں ان کی شاعری کو لیا گیا ہے. تو ان کی شاعری کا جو ذکر ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ دیوان الحماسہ میں ابو تمام کی جو کتاب ہے دیوان الحماسہ اس میں بھی ملتا ہے. تو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے عربی شاعر جن کو مانا جاتا ہے وہ ابو عطاء السندی ہیں. ایک نام ان کا جو ہے مرزوق بھی آتا ہے اور افلاح، یہ دو نام ان کے جو ہیں وہ کتب میں بتائے جاتے ہیں. ابو عطاء السندی کے جو اصل نام بتائے جاتے ہیں. تو یہ دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ولدہ غلام علی آزاد الشاعر سانتا. غلام علی آزاد جو ہیں
شاعر ان کی یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ تو غلام علی آزاد جو ہیں یہ 1116 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حسان الہند ان کا لقب ہے، اور اوپر جو ہے سبعۃ السیارہ یہ ان کے بک کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا یہ بھی MCQs آ چکا ہے۔ ولید غلام علی آزاد الشاعر سنہ 1116 ہجری، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10 ہے کتاب الفیضی لشیخ فیض الحسن شرح، تو یہ شرح ہے کس کتاب جو ہے الفیضی فیض الحسن کی یہ کتاب ہے، یہ انہوں نے شرح کی ہے، کس کتاب کی شرح ہے؟ تو دیوان الحماسہ کی ہے۔ اس کا دوسرا آپشن جو ہے سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ الفیضی لشیخ فیض الحسن شرح دیوان الحماسہ۔ تو دیوان الحماسہ ابو تمام کا ہے، اور ایک پہلے بھی شعر العربی میں ایک MCQs تھا کہ کان البحتری تلمیذا، تو بحتری شاعر جو ہے یہ کس کا شاگرد ہے؟ تو یہ ابو تمام کا شاگرد ہے جس نے دیوان الحماسہ لکھا ہے، اور دونوں جو ہیں بحتری اور ابو تمام یہ دونوں شاعر جو ہیں یہ عصر العباسی کے ہیں۔ تو الفیضی یہ شیخ فیض الحسن کی ہے، اور یہ شرح ہے اصل میں دیوان الحماسہ کی، تو اس کا کریکٹ آپشن دیوان الحماسہ ہوگا۔ تو یہ MCQs تھے اور شارٹ کویسچن تھے، جو شارٹ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور MCQs یہ موسٹلی جو ہے تمام یونیورسٹی کے حوالے سے ہیں، اور PPSC میں لیکچرر عربی کے لیے FPSC ہو یا PPSC یا دیگر جو مقابلے کے لیکچررشپ کے عربی کے حوالے سے جو مقابلہ جات کے پیپر ہوتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کے MCQs لیے جاتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ یہ MCQs جو ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں MA عربک میں بھی اور لیکچرشپ کے حوالہ سے، تو دونوں طریقوں کے لیے یا دونوں حوالوں سے یہ MCQs امپورٹنٹ ہیں، آپ کو بیس فراہم کرتے ہیں، تو اس کو آپ اچھی طرح کلیئر کر لیں، یاد کر لیں، اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے انشاءاللہ جو بھی مواد ملے گا ان کو بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کیا جائے گا۔ اگر کسی قسم کا کسی کے کوئی ایگزام ہو رہے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا، موسٹلی جو ہے وہ کالز اور میسیجز کے ذریعے پوچھ رہے تھے کہ مارکیٹ سے بک نہیں مل رہی، کیونکہ MA عربک جو ہے اس کو موسٹلی جو ہے ختم کیا جا رہا ہے، MA لیول جو بھی ہے، تو اس حوالہ سے یہ ایک افسوس کی بات بھی ہے۔ پہلے جو ہے لوگ پرائیویٹ جو ہے MA کر رہے تھے تو کافی سہولت تھی، گھر بیٹھے جو ہے پرائیویٹ طور پر جاب کے ساتھ ساتھ MA کر لیتے تھے، اب ان کے لیے مشکلات ہیں، تو ڈیٹا نہیں مل رہا، تو اس حوالہ سے میں نے نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اس پہ آپ رابطہ کر کے MA عربی کے حوالہ سے جو بھی معلومات یا PPSC عربی کے حوالہ سے لیکچرشپ کے حوالہ سے آپ لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔